بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، جادو کے ذریعے سے انسان کی سوچ کو نیگیٹو کیا جاتا ہے۔ انسان نیگیٹو سوچنے لگتا ہے، مایوسی کی طرف جانا شروع کر دیتا ہے۔ جب انسان نیگیٹو سوچنا شروع کرتا ہے تو اس کو کچھ اس طرح کے خیالات آتے ہیں۔ میں چند خیالات کا بھی ذکر کر دیتا ہوں۔ میرا دنیا میں آنا بے مقصد ہے، اگر وہ بیمار ہے میرا تو علاج ہی ناممکن ہے، یعنی مایوسی ہی مایوسی اس پر چھا جاتی ہے۔ کاروبار کرے گا، مجھے تو کاروبار میں گھاٹا پڑ جائے گا۔ جسمانی یا دماغی کمزوری اکثر محسوس کرنی شروع کرے گا۔ ہر معاملے میں اپنے آپ کو ڈبل مائنڈڈ سمجھے گا، ہر وقت بے چینی محسوس کرے گا، اس کی زندگی میں سکون محسوس نہیں ہوگا۔ جب اس بے چینی کی مدت بڑھتی جاتی ہے، وقت گزرتا جاتا ہے، تو پھر خود بخود اس کی باڈی میں مختلف قسم کی بیماریاں پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ یہ بات ذہن میں رکھیں کہ انسان کے دماغ میں جو نیگیٹو سوچ ہوتی ہے یہ انسان کے پورے جسم کو نقصان پہنچاتی ہے۔ میں ایک مثال دے کے بات سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا العین تدخل الرجل القبر والجمل القدرہ، کہ نظر بد انسان کو قبر میں اور اونٹ کو ہنڈیا میں پہنچا دیتی ہے۔ یعنی کسی کی اگر نیگیٹو سوچ، بری نظر دوسرے بندے کو لگے اسے قبر میں لے جا سکتی ہے۔ اگر وہ نیگیٹو سوچ اور بری نظر انسان کے اپنے دماغ میں ہو، کیا اس کے جسم کو کوئی نقصان نہیں پہنچاتی ہوگی؟ تو جب بے چینی انسان کی بڑھتی جاتی ہے اور اس کی مدت اور وقت بڑھتا جاتا ہے، اس وقت کے ساتھ ساتھ اب اس کی باڈی میں مختلف قسم کی بیماریاں پیدا ہونا شروع ہوتی ہیں۔ میں وہ چند بیماریاں ذکر کرتا ہوں۔ دل کی بیماریاں سب سے پہلے، نمبر 2 ہائی یا لو بلڈ پریشر، نمبر 3 معدے کا زخم السر، اسی طرح مین آنت کی سوزش، وہ اکثر جلن بڑی نالی میں محسوس کرے گا، مین آنت میں اکثر وہ جلن محسوس کرے گا، ایڑیوں یا پنڈلیوں میں اکثر درد کا محسوس کرنا، بلا وجہ رونے کو دل کرنا، شام کے وقت جیسے سورج غروب ہونا شروع ہوتا ہے شام کے وقت اسے گھبراہٹ محسوس ہونا شروع ہو جائے گی کہ شاید کچھ ہونے والا ہے، کچھ نقصان ہو جائے گا، کچھ برا ہونے والا ہے جیسے سورج غروب ہوگا۔ کیوں؟ جب سورج غروب ہوتا ہے اس وقت یہ خبیث شیاطین مختلف قسم کے چلے اور ایسے عمل کرتے ہیں جس سے دوسرے بندے کو نقصان پہنچاتے ہیں۔ اسی طرح سر، سینے، کمر کے نچلے حصے میں بوجھ یا درد کا محسوس اکثر کرے گا، متلی آنے کا، قے آنے کا اسے احساس ہوگا لیکن آئے گی نہیں۔ کسی کو قے آ بھی سکتے ہیں لیکن متلی آنے کا، قے آنے کا اکثر اسے احساس محسوس ہوگا کہ مجھے آ جائے گی۔ جسم کے کسی ایک حصے میں اکثر درد رہے گی، سر میں درد رہ سکتی ہے، معدے میں درد رہ سکتی ہے۔ ڈاکٹر حضرات چیک کرنے کے بعد کہیں گے آپ کو کوئی مسئلہ نہیں، رپورٹس اس کی بالکل کلیئر ہوں گی، رپورٹس اس کی 100% کلیئر ہوں گی، لیکن وہ پیشنٹ کہے گا میرے بازو میں درد ہے۔ ڈاکٹر رپورٹس کریں گے، وہ کہیں گے آپ کے تو بازو میں کوئی ایسا ایشو نہیں ہے، رپورٹس ہماری کلیئر ہیں، لیکن وہ پیشنٹ کہے گا کہ مجھے بہت زیادہ تکلیف ہے۔ تو میرے پاس ایک ایسا پیشنٹ آیا جس کے انگوٹھے میں درد تھی، تو وہ کہتے ہیں اس کے انگوٹھے پر وہ انجیکشن لگ چکے ہیں کہ اگر ٹوٹے ہوئے بازو پر وہ انجیکشن لگا دیا جائے تو وہ سن ہو جائے، پین رک جائے، لیکن 3 انجیکشن لگ چکے ہیں، بالکل اس کی پین ختم نہیں ہو رہی۔ تو میں نے کوئی اس پر منتر نہیں پڑھا اور میں نے اس کو کوئی سلیمانی انگوٹھی نہیں دی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک مسنون دعا جو میں نے پڑھ کے دم کیا، پورے یقین سے اللہ نے اسے شفا دے دی۔ میں خود حیران ہو گیا۔ ساتھ میں نے یہ دعا پڑھی، بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ اعوذ بعزت اللہ وقدرتہ من شر ما اجد وحاذر، یہ دعا 7 مرتبہ پڑھی۔ جیسے یہ میں نے دعا پڑھی تو الحمدللہ اس کے انگوٹھے کی درد ختم ہو گئی۔ تو اس میں کوئی میرا کمال نہیں تھا، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سکھائی ہوئی دعا تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سکھائی ہوئی دعا کی وجہ سے، برکت کی وجہ سے اللہ نے اسے شفا دی۔ اس میں میرا کوئی کمال نہیں تھا۔ کوئی کلمہ پڑھنے والا مسلمان اس دعا کو یاد کر لے، اس کے دم کرنے سے بھی اتنا ہی فائدہ ہوگا۔ دم کرنے کے لیے کوئی چلے شلے نہیں لگانے پڑتے، صرف تقوی کی ضرورت ہوتی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کوئی چلے نہیں لگائے ہوئے تھے، بلکہ دل میں ڈر اور تقوی تھا، جس وجہ سے شیطان دیکھ کر بھی رستہ بدل جاتا تھا۔ تو اس لیے جادو بذات خود بیماری نہیں بنتا، جادو کے ذریعے سے سب سے پہلے انسان کی سوچ کو نیگیٹو کیا جاتا ہے۔ جب انسان اپنے متعلق نیگیٹو سوچنا شروع کرتا ہے، حدیث قدسی ہے انا عند ظن عبدی بھی،
اللہ فرماتے ہیں میں بندے کے گمان اور خیال کے مطابق ہوں، جیسا میرا بندہ سوچتا ہے میں ویسے کرنا شروع کر دیتا ہوں۔ انسان اپنے متعلق سوچتا ہے مجھے شوگر لگ رہی ہے، حالانکہ اسے شوگر نہیں ہے، وہ پہلے ہی شوگر چھوڑ دیتا ہے، میٹھا کھانا چھوڑ دیتا ہے، یا وہ محسوس کرتا ہے مجھے فلاں بیماری نہ لگ جائے، حالانکہ اسے ایسا کوئی ایشو نہیں ہے۔ اب مایوسی والی طرف نیگیٹو سوچ اس کی باڈی میں داخل ہونا شروع ہوئی، چند دن وہ شوگر نہیں کھائے گا، اگر وہ رپورٹس کرائے گا اسے شوگر نکل آئے گی، کیوں؟ اس نے نیگیٹو سوچا۔ اور میڈیکلی ہسٹری بھی یہ کہتی ہے کہ انسان کا جو برین ہے، یہ سوچ ہے، یہ انسان کی باڈی پر بہت زیادہ اثر کرتی ہے۔ تو اسی طرح یہ روحانی حوالے سے بھی اگر ہم جادو کے متعلق جنات سے ڈرنے کا خوف اور کسی قسم کا خوف اپنے اوپر مسلط کرتے ہیں تو وہ بھی انسان کی باڈی کو نقصان پہنچاتا ہے۔ جتنے بیمار اور پریشان ہیں، جادو سے متاثر لوگ ہیں، اللہ رب العزت غیب کے خزانوں سے ان کی مدد فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔